نہیں ہو جاتی طبیعت میں، بھی ہو جاتا ہے اس میں اتباع سنت میں انشاءاللہ قبول فرمائے. تھوڑا سا بھی آرام کر لیں پھر اگلے دن میں کام آسان ہو جاتے ہیں. آگے چلیں. باب وضع عشاء السماء الناس او تاخروا. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وقال حدثنا شعبة بن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وهو بن الحسن بن علي بن ابي طالب قال سالنا جابر بن عبد الله بن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجه والعصر والشمس حيه والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا كثر الناس عجل واذا صلوا اخر والصبح بغلط. کیا ہوتا ہے اندھیرا؟ کیا مطلب؟ بھائی فجر کا کل وقت ہے نا، فجر کا کل وقت اس کے دو حصے کیے جائیں تو فجر کے کل وقت کے دو حصے کیے جائیں، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد جو طلوع شمس کا وقت ہے، یعنی فجر کے فجر کے کل وقت کے دو حصے کیے جائیں. نصف اول کو غلس کہتے ہیں، غلس، اور نصف ثانی کو اسوار کہتے ہیں، اسوار. نصف اول کو غلس اور نصف ثانی کو یعنی اندھیرے میں نماز پڑھنا ہے. تو بعض ائمہ کے نزدیک غلس میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و ائمہ کے نزدیک، اور لیکن ہمارے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسوار میں نماز پڑھنا ہوتا ہے، اسوار میں نہ روشنی کر کے. تو بہرحال فجر کے کل وقت کے دو حصے کیے جائیں تو نصف اول کو غلس کہتے ہیں اور نصف ثانی کو اسوار کہتے ہیں. تو بعض ائمہ کے نزدیک غلس میں یعنی اول وقت میں نماز پڑھنا ہوتا ہے اندھیرے میں، اور ہمارے نزدیک اسوار میں نماز پڑھنا ہوتا ہے. میں نے شاید بتلایا تھا نا، یہ حرم شریف میں پہلے 4 مصلے ہوتے تھے. حرم شریف میں 4 مصلے، یہ حنفیوں کا مصلی ہے، یہ شوافی کا ہے، یہ مالکی حضرات کا ہے، اور یہ حنابلہ کا ہے. یہ 4 مصلی ہوتے تھے، چاروں اماموں کے الگ الگ مصلی ہیں. پہلے ترکی کی حکومت رہی ہے یہاں پر، تو بہرحال احناف ذرا کھلے دل والے ہیں، انہوں نے سب کے مصلی بنا رکھے. تو پھر بہرحال ان 4 مصلوں میں نماز ہوتی تھی. تو پھر ہر ایک اپنے اپنے مسئلے کے مطابق وہاں جا کر نماز پڑھ لیتا. لیکن حنفیوں کے ہاں تو اسفار میں نماز پڑھنا ہوتا ہے نا، اسفار روشنی کر کے نماز پڑھنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں سب سے بڑی جماعت وہ حنفیوں کی ہوتی تھی، کیونکہ جتنے سست لوگ اور دیر سے اٹھنے والے لوگ وہ سب حنفیوں کی نماز میں شریک ہو جاتے تھے. جیسے ہمارے ہاں جمعہ تاخیر سے ہوتا ہے، کہیں جمعہ نہ ملے تو یہاں پہنچ جاتے ہیں نا، بعد جمعہ پڑھا کر آ جاتے ہیں. چلو کوئی ایک جگہ تو ہو. چلو اللہ سلام. پہلے خیر جلدی ہوتا رہا جمعہ، پہلے سننا، پھر اس طرح سے کچھ قوارض بڑھ گئے کچھ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ کو قبول فرمائے. تو بہرحال ہمارے نزدیک کس میں ہمارے نزدیک ہاں، تو یہاں پر روایت میں الفاظ ہیں لا یعرفہن، اندھیرے کی وجہ سے لا یعرفہن، ان عورتوں کو کوئی نہیں پہچانتا. کہ اندھیرے کی وجہ سے وہ عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھیں. تو ان حضرات کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ غلس میں نصف اول میں، تو ہم جواب میں کرتے ہیں کہ یہاں غلس سے مراد غلس لغوی ہے، لغوی نہیں مطلق اندھیرا جاگنا، یعنی اصطلاحی معنی مراد نہیں. یہاں غلس مراد غلس لغوی ہے، اور تھوڑا بہت اندھیرا
وہ اگر وہ اسفار کے اندر بھی ہوتا ہے، نہیں اسفار میں ہوتا ہے۔ دوسرا یہاں پر معرفہ کا لفظ استعمال، معرفہ کا لفظ یعنی معرفت کی نفی ہے۔ معرفہ کا استعمال جزیات میں ہوتا ہے، معرفہ کا استعمال جزیات میں ہے کہ اور ایک ہے علم کا لفظ، علم کا استعمال کلیات میں ہوتا ہے، لیکن معرفہ کا استعمال جزیات میں ہے کہ جزیات میں کیا مطلب ہے کہ ایک تو ہے مرد اور عورت اس کو کچھ بھیجے، لیکن اس کا معرفہ کا استعمال جزیات میں ہوتا ہے، جزیات میں یعنی یہ زینب ہے، یہ ہندہ ہے، یہ مریم ہے، یعنی جزی طور پر پہچان نہیں ہوتی تھی۔ تو جزی طور پر تو ہم ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار میں ہے نصف ثانی میں بھی یعنی اگر نصف ثانی شروع ہو جائے تو اس میں بھی کوئی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی جزی طور پر نہیں پہچان سکتے ہیں، تھوڑی بہت ہے، کلی طور پر تو ہے کہ یہ مرد جا رہی ہے، عورت جا رہی ہے، لیکن جزی طور پر پہچان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تو تھوڑا بہت اندھیرا نہیں، مقصد یہ کہ اندھیرا اس پار کے اندر بھی ہوتا ہے، بس اور بھی کئی بہرحال یہ تھوڑا بہت جو اختلاف ایک اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہی ہے، بعض مسائل میں تو ایسے نہیں اولا غیر اولا، بہرحال پھر حنفی حضرات ہیں بس سہز آتا ہے، لیکن اس بار میں لیکن رمضان میں فریہ رکھنا ہے، سب میں خرچ وافے بن جاتے ہیں، سب میں خرچ کو اول وقت میں تقریباً نماز پڑھ لیتے ہیں، بہرحال گنجائش ہے الحمدللہ، کوئی ضرورت کے موقع پر اس پر بھی ہمارا حق گنجائش ہے، اس پر بھی آگے پڑھے ہوں گے۔ ابو داؤد میں تفصیل آتی ہے، ترمذی میں بھی، اور کیا ہماری حدیث قولی ہے، یہ حدیث فعلی ہے، قولی کو فعلی پر ترجیح ہوتی ہے، ہماری اسفروا بالفجر فإنہ اعظم من الأجر، وہاں قولی حدیث ہے اور یہ فعلی حدیث ہے، تو قول کو فعل پر ترجیح ہوتی ہے، اور بھی کئی توجیحات کو سمجھ مالاً جزیات میں ہوتا ہے، جزیات میں کہ جزی طور پہچاننا کہ یہ جزی طور پہچان لینا کہ یہ کلی طور پر تو ہو جاتی کچھ پہچان، لیکن جزی طور پر پہچان لینا کہ یعنی یہاں معرفہ کی نفی ہے، یہاں پر تو اندھیرے کی وجہ یعنی جزی طور پر نہیں پہچان سکتے کہ یہ ہندہ ہے یا زینب ہے یا کوئی عورت ہے، جزی طور پر پہچان نہیں ہوتی، یعنی اتنا اندھیرا اس پار کے اندر بھی ہوتا ہے، اگر تو اس کی وجہ سے جزی طور پر پہچان نہیں ہو سکتی آدمی۔ دیکھو کہا بار قوم میں لو حضور سرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، ایک رات ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ چلے، اور پھر قوم میں سے بعض نے کہا لو ارست بنا یا رسول اللہ، لو اگر رات کے آخری حصے میں آپ آرام فرما لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے خطرہ ہے ان تناموا عن الصلاۃ، کہیں تم نماز سے رہ نہ جاؤ، مجھے خطرہ ہے کہیں تم نماز سے رہ نہ جاؤ، یعنی نیند کی وجہ سے نماز نہ نکل جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن تھے انہوں نے رکھی حضور انا اوقظکم، میں آپ سب آرام فرما لیں، میں سب کو جگا دوں گا۔ فاستجا وہ سب لیٹ گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کے ساتھ ٹہل آ کر بس وہ یہ مشرق کی جانب منہ کر بیٹھ گئے کہ کب صبح شادی طلوع ہوتی ہے،
پھر میں اٹھا دوں نماز کے لیے. تو فغلبت ہوں جیسے ہی یعنی صبح صادق کا وقت طلوع قریب ہوا تو فغلبت ہو عیناہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آنکھوں میں بھی نیند کا غلبہ آ گیا اور وہ بھی سو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. وقت طلع حاجب الشمس یا رکھنا تو وہ سورج ہے نا سورج یعنی سورج کا کنارہ وہ طلوع ہو چکا یعنی سورج نکل چکا. بظاہر نماز قضا ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال اینما قلت آپ نے جو بات کہی تھی وہ کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکی ما القیت علی نومۃ مثلها قط یا اللہ اینما قلت ما القیت نومۃ مثلها قط یعنی ایسی نیند تو آج تک مجھے کبھی نہیں آئی جیسے آ جائی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ قبض ارواحکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں جب چاہیں اور جب چاہیں لٹا دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال قوم کھڑے ہو جاؤ فأذن بالناس بالصلاۃ. کبھی کبھی جلسوں میں تاخیر سے واپسی ہوتی ہے. آواز آ جاتی اس میں. جلسوں میں تاخیر سے واپسی ہوتی ہے. بعض دفعہ جلسے کبھی 1 بجے کبھی 2 بجے تاخیر سے جلسے ختم ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ جلسے میں رہ گیا کہ بھائی اب مجمع واپس جا رہا ہوتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے نماز کے نکلو تو ان سے عرض کر دیتا ہوں بھائی لیلۃ التاریس والی سنت پر عمل کر لیا کرو. لیلۃ التاریس رات کے آخری حصے میں آرام کرنا. تو لیلۃ التاریس کی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو انہوں نے فرمایا حضور میں اٹھا دوں گا کہ آپ نے ہی اندیشہ ظاہر کہ کہیں نماز نکل نہ جائے. لیکن تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود مقرر ہو گئے. تو بہرحال یہی لیلۃ التاریس کی سنت یہی ہے کہ کسی آدمی کو نماز کے لیے اور اٹھانے کے لیے مقرر کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تاکہ وہ نماز کے وقت میں اٹھا دے. میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق سے جب کچھ اب تک کچھ ہیں کم اپنا سفروں میں کبھی رات کے 2 بجے کبھی 3 بجے لیٹ پہنچا تو پھر یہاں پر پھر کوئی طالب علم ان کو کہتا بھائی مجھے نماز کے وقت میں اٹھا دیں. کبھی اگر زیادہ کچھ نیند غلبہ ہوتا بعد سفر کی تھکاوٹ رکنے کا پھر یہ کہ فجر کی اذان ہوتے ہی بس میں نماز کرا کر پھر لیٹ جاتا. پھر سو مختلف اگر ہاں کبھی طبیعت میں کچھ اطمینان ہوتا کچھ وہ پھر یہ پھر نماز کا انتظار کرے تو ورنہ پھر اگر زیادہ تھکاوٹ ہوتی تو پھر یہ ہے پھر کبھی ایسا کرتا پھر بس اپنی جماعت کرا کر پھر لیٹ گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. اصل تو مسجد کی نماز ہے لیکن عذر کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت اس میں بخصوص جو مسافر حضرات ہیں ان کے لیے گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. رات کو نمازیں ہیں مجھے کئی عذر ہیں کہ بیماری بھی ہے تکلیف پیشاب وغیرہ اور کئی عذر ہیں مجھے ویسے کچھ بعض دفعہ تقدیم تاخیر کروں. اللہ تعالیٰ جب صحت اچھی تھی اس کو تو ہمت تھی یا اس نے کی تکلیف تو مجھے کئی سارے تعلیمی کے زمانے سے ہی ہے نا. ایک ہر نماز کے لیے تیاری کرنی ہے. حرم شریف میں بھی اس وقت بیت الخلاء کافی دور دور ہے. ہر نماز کے لیے پھر وہاں جانا بیت الخلاء پھر اس کے لیے تیاری کرنی پھر اس اطمینان ہونا پھر اس کے بعد جا کر وضو کرنا پھر جا کر حرم شریف میں پہنچنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہیں. بہرحال رات کو تاخیر سے آرام کریں تو جیسے الارم لگا لیتے ہیں الارم
تو یہ خیر بعض عالم سے بھی نہیں اٹھتا، نیند سوتا ہی ہوتی ہے. اور کوئی چلو وہ بھی ایک تدبیر اختیار کر لی، ورنہ کوئی پاس ساتھی ہوں جو پہلے سے ان کو بتلا دیا، گھر والے ہوں ان کو کہہ دیا کہ مجھے نماز کے وقت میں اٹھا دیا کرنا سے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. تاریخ والی سن ہے نا اس میں، پھر یہاں پر لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ خدا رکھی حضور میں اٹھا دوں گا، لیکن بار روایت میں آتا ہے کہ حضور جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا. یہاں پھر قضاء کا مسئلہ ظاہر ہو گیا. قضاء نماز میں پہلے آپ کی خدمت میں کیا تھا نا. اسلام عملی مذہب ہے، اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے. اسلام عملی مذہب ہے، یہ الماری کا مذہب نہیں ہے، عملی مذہب ہے. یاد رکھنا کہ سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے. ہمارے شاہ ابوالقادر رائفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ میں نے سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ مرفوع سنا ہوں. شاہ ابوالقادر رائفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا. یہ عملی مذہب یہ لفظ میں نے اپنے بزرگوں سارا مولانا مقاصد رحمۃ اللہ علیہ سنا. ان دونوں بزرگوں کے مرفوع میں لگا کر رہا ہوں کہ اسلام عملی مذہب ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے. اور میں جو افعال نبوت کی شان کے مناسب تھے، جو افعال نبوت کی شان کے مناسب تھے، وہ نبوت کی ذات سے صادر ہوئے، ان میں نمونہ خود نبوت کی ذات بنی. اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے، ان افعال میں نمونہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم کہ جو افعال نبوت کی شان کے مناسب تھے وہ تو نبوت کی ذات سے صادر ہوئے، ان میں نبوت کی ذات تو خود نمونہ بنی. اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے، ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا. ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. اب مسئلہ قضاء ہے. اب قضاء کا مسئلہ ہے کہ قضاء کے مسئلے کو ہے اب نماز قضاء ہونا یہ کوئی نبوت کی شان کے منافی نہیں ہے. نیند آ جائے تو اس میں اب یہ قضاء ہے. بعض دفعہ نیند غلبہ ہوتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی. یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا ہو گئی. اب سب کے لیے قضا کا مسئلہ ظاہر ہو گیا. الحمدللہ نماز بعد میں قضا کی جائے گی. اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے وہ پھر آگے جیسے مثلا حدود ہے، قصاص ہے، اور بھی چیزیں ہیں آگے. ہاں پھر ان میں پھر تکوینی طور پر صحابہ کرام سے لغزشیں غلطیاں ہوئیں، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوا اور حکم نافذ ہوا، اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے نمونہ آ گیا. الحمدللہ جیسے حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زنا کا فعل سرد ہوا ہے. ان تکوینی طور پر یہ فعل سرد ہوا، اور پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ حج جاری ہوئی وہاں امہ کے سامنے پورا عملی نمونہ آ گیا. آئندہ کسی سے بھی یہ فعل سرد ہو آگے اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوگا. الحمدللہ اسلام عملی مذہب ہے، یہ الماری کا مذہب نہیں، عملی مذہب ہے. سب کو کر کے دکھلایا گیا ہے. حدیث شروع انکم لن تزالوا فی صلاۃ من انتظرتم الصلاۃ، کہ جب تو تم نماز کا انتظار کرتے رہے نماز کا ثواب ملتا رہے گا.
انکم لم تزالوا فی صلاۃ، تم ہمیشہ نماز میں رہو گے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے۔ جو مساجد میں نماز کا جو وقت لکھا ہوتا ہے یہ تو ایک انتظامی مصلحت کی وجہ سے لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں حافظ صاحب تھے، پرانے بزرگ تھے، تو ہماری مسجد میں اس وقت نماز کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ جب حافظ صاحب گھر سے تشریف لے آئے بس وہی وقت تھا نماز کا، اور وہ بیچارے بوڑھے بوڑھے حضرات اپنے مسجد انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو اور حدیث میں بھی ہے کہ جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گے تو نماز کا ہی ثواب ملتا رہے گا الحمدللہ۔ اور پھر آگے حدیث شریف ہے، آگے بھی دیکھیں گے۔ وقال حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان القوم لا يزالون فی خیر من انتظر الخیر۔ یہ ہے نماز ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بھلائی کی بات، مثلا جلسہ ہے، وہاں ہمارے بزرگ حضرات تشریف لا رہے ہیں تو ان کے عذر کی وجہ سے کوئی تاخیر ہو گئی، آنے میں تاخیر ہو گئی، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں جب تک آپ خیر کی بات سننے کا انتظار کرتے رہیں گے یہ سارا وقت ثواب میں لکھا جائے گا الحمدللہ۔ ان القوم لا يزالون فی خیر، لوگ انہیں ہمیشہ خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے۔ خیر جب تک وہ بھلائی کی بات کا انتظار کر رہے ہیں ان کو اس بھلائی کا، اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے الحمدللہ۔ صحیحوال میں ایک جگہ میں ایک جلسے میں حاضری تھی، اس کے بعد پھر ایک اور جگہ حاضری تھی، تو پھر وہ بعض دفعہ کچھ وقت لگ جاتا ہے پہنچنے میں، تھوڑی تاخیر۔ جب دوسرے جلسے میں پہنچا تو مسجد کے جو خطیب تھے بڑے اچھے انداز سے تسلی دے رہے، کہنے لگے کہ پکا ٹائم تو اسرائیل کا ہی ہوتا ہے، پکا ٹائم تو اسرائیل کا ہی ہوتا ہے، باقی تو ارادے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی باقی حدیث سے تسلی ہے کہ جب تک آپ بھلائی کی بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو اس بھلائی کا، اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، کہیں بیان کے لیے تشریف لا رہے ہیں، آپ کوئی عذر کی وجہ سے کوئی تاخیر ہو گئی تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آ کر ہم بھائی میں جب گیا وہاں پر کوئی تاخیر ہو گئی تو مطلب بھائی تاخیر ہو کہنے لگے ہم انتظار میں شوق بڑھ گیا، ہمارا شوق بڑھ گیا، انتظار کرتے ہیں ہم صدیق سادہ مقات مداری ہمارے بزرگ حضرات سے اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے سفر میں ہمارے میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتی ہے، تسلی دے دیا کریں بھائی، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جب تک انتظار کرتے رہیں گے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسی اور کوئی بھلائی کی بات کا انتظار کر رہے ہیں، دین کی بات سننے کا، بھلائی کی بات سننے کا انتظار کر رہے ہیں، جب تک آپ انتظار کریں گے یہ سارا ثواب، یعنی سارا وقت ثواب میں گزر رہا ہے آپ پر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ آزاری پیش آ جاتے ہیں، میں بعض دفعہ جلسوں میں جاتا ہوں، جلسوں میں میرے حضرت تشریف فرما میں بعض دفعہ جلسے کے دوران بارش بھی ہو جاتی ہے، جلسے کے دوران بارش بھی ہو جاتی ہے، کوئی آندھی آ گئی، کوئی طوفان آ گیا، جلسہ آگے پیچھے ہو گیا۔ بعض دفعہ ہمارے اپنے ہی ساتھی بہت کہہ دیتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے ہمارا جلسہ خراب ہو گیا۔ اللہ کے بندو یہ نہ کہا کرنا، ہمارے 1000 جلسے آگے پیچھے ہوں، رب کا حکم سر آنکھوں پر ہے الحمدللہ۔ ہمارے 1000 جلسے آگے پیچھے ہوں، رب کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ دیکھو بیان کے بعد ہم ٹوٹی پھوٹی بات کریں، بیان کے بعد بھی دل کا دروازہ کھول کر ہدایت کا نور، نیکی کا نور دل میں داخل کرنا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے ہوتا ہے۔ کیا معلوم آپ کی قربانی کی برکت سے، تڑپ کی برکت سے اللہ پاک کی ذات وہ نور اللہ بغیر بیان کی عطا فرما دیتے ہیں۔ اصل تو اللہ تڑپ کو دیتے ہیں، کیا معلوم آپ کی تڑپ کی برکت سے کہ جو مہمان تشریف لا رہے ہیں
لائیں ان کی توجہ اور دعا کی برکت سے اللہ پاک یعنی وہ زبان سے بیان نہیں کر رہے لیکن دل ان کا رحم اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہاں پر فرمائے فإن القوم لا يزالون في خير من تدر الخير ہے. آگے چلیں. باب السمع مع الاهل المسلمين وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر سليمان قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام لسلم فليذهب بثلاث وان اربع فخامسه او سادسه وان ابا بكر جاء بثلاث فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشره قال فهو انا وابي وامي ولا ادري هل قال وامراتي فخادما بين بيتنا وبيت ابي بكر وان ابا بكر دعا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث سميت العشاء ثم رمى قدمه حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بعد قضاء من الليل ما شاء الله. قالت له امراته ما حبسك عن اضيافك او قال ضيفك؟ قالت ابا ما عشيتهم؟ قالت ابوا حتى تجيء قد غلظوا فابوا. قال فذهبت انا فاختبأت فقال يا بكر فجزا وسقى وقال خذوا لا هنيئا لكم. فقال والله لا اطعمه ابدا ويم الله ما كنا ناخذ من لقمه الا ربا من اسفلها اكثر منها. قال شبعه وسالت اكثر مما كان قبل ذلك فنزل اليه ابو بكر فاذا هي كما هي او اكثر. فقال لامراته يا اخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا بقرة عيني لي الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مقدار. فاكل منها ابو بكر فقال انما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه. ثم اكل منها لقمة ثم حملها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الازل ففرقنا 12 رجل مع كل رجل منهم مناس والله اعلم كم مع كل رجل فاكلوا منها اجمعون او كما قال. باب السمر مع الاهل. یہ کتاب الاذان سے پہلے آخری روایت ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان اصحاب الصفۃ كانوا اناسا فقراء. ان اصحاب الصفۃ كانوا اناسا فقراء. کیا اصحاب الصفہ کے چبوترے کے طلباء كانوا اناسا فقراء فقیر درویش طلباء تھے. یعنی جو لکھا نا زہاد الصحابہ. زہاد زاہد کی جمع ہے. زاہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہونے والے. دنیا سے میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں. اس میں اخلاق محمودہ میں زہد کا بیان بھی آتا ہے. زہد کا بیان پھر وہاں پر زہد کے مراتب بھی لکھے ہیں. کھانے کے اعتبار سے, پینے کے اعتبار سے, رہائش کے اعتبار سے نہیں کہ اتنا کھانا ہو, ایسی رہائش ہو, وہ سب لکھے ہوں مراتب میں. میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت ان مراتب پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے. یعنی جو کھانے پینے کے اعتبار سے جو مراتب یعنی رہائش کے اعتبار سے لکھے مراتب لکھے ان پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے. تو پھر حضرت فرمانے لگے یہ شیخ بتلائے گا اس زمانے میں زہد کے کس مرتبے پر عمل کرنا ہے. فرمایا یہ شیخ بتلائے گا اس زمانے میں زہد کے کس مرتبے پر عمل کرنا ہے. تو حضرت فرمانے لگے اس زمانے کا زہد یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے. بس زہد کا معنی ہے دنیا سے بے رغبت ہونا, اور میں اس کے لیے گناہ سے بچنا ہی کافی ہے. اس زمانے کا زہد ہے کیونکہ قدم قدم پر گناہوں کے اسباب موجود, جو سمر کر چلے گئے وہ آخرت کی خوشی میں پہنچ گئے. الحمدللہ بہت سی باتیں اپنے نے بزرگوں قدموں میں میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں
حب دنیا حب مال کا بیان آتا ہے، اس میں اخلاق کے مجموعے میں سے کہ مال کی محبت دل میں یعنی دنیا کی محبت دل میں، حب دنیا حب مال. عام طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوٹھی میں ہے، یہ دنیا دار ہے، کاروبار کر رہے ہیں، یہ دنیا دار آدمی ہے نا. سچ میں بڑی پیاری بات ہے. اس میں اخلاق کے مضمون میں سے ایک مضمون خلق ہے، حب دنیا حب مال کا بیان، کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں. تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے. اب طلباء ہیں، کچھ نہ کچھ دیر زیادہ راہ آپ کی جیب میں ابھی موجود ہوگا، کچھ نہ کچھ ہے، اور حسب توفیق ہے، گھر کے نبی ہیں، اللہ کا شکر موجود ہوگا الحمدللہ. مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے. ہمارے بزرگ ہیں پیچھے بیٹھے، ماشاء اللہ تعالیٰ خوش رکھے، کرسی پہ بیٹھ جاتے، کرسی آپ کے لیے دیکھ لو، کرسی پہ ہمارے بزرگ ہیں، کرسی لگا دیکھ اپنے بزرگوں کا اکرام بھائی بھی ہمارے ہیں. جزاک اللہ. تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے مال سے تھوڑا بہت یعنی حب دنیا حب مال، مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے. جزاک اللہ. کرسی جزاک اللہ. بڑی عمر کے بزرگ حضرات الحمدللہ. بھائی ان کی دعائیں لیا کرو، میرے گھر تشریف لائے اور ہمارے بزرگ حضرات، ان کی دعا لینا ہماری روح ہے سارے سلسلے کی. اب انشاءاللہ آخر میں میرے گھر بھی اپنے مبارک کلمات سنوا دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ. حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حب اخلاق کے مضمون حب دنیا حب مال کا بیان، کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں. تو مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے. یہ کون سا درجہ ہے، یہ مال کا کون سا درجہ ہے کہ جو حب دنیا حب مال کا مصداق بنتا ہے، جو مضمون خلق کا مصداق بنتا ہے. تو حضرت نے ایک جملہ فرمانے لگے گناہ کر کے مال کمانا، گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ حضرت فرمانے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے. زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں. پھر یہ مال حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال اپنے بچوں پر، اہل و عیال پر، نیک جگہوں میں خرچ ہوگا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا الحمدللہ. کتنی پیاری بات ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ بلکہ ابو داؤد شریف میں روایت گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا امر فرمایا، صدقے کا امر فرمایا، صدقے کا حکم فرمایا. ایک صحابی نے رکھی حضور اندی دینار، میرے پاس ایک دینار موجود ہے، ایک اشرفی موجود ہے. فرمایا تصدق علی نفسی، اس کو اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے نفس پر. اپنے آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا خرید لیں، ٹوپی کی ضرورت ہے ٹوپی خرید لیں، جوتے کی ضرورت ہے جوتی خرید لیں. یعنی اپنی جائز ضرورتوں میں اپنے اوپر بھی خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. پھر کہ حضور میرے پاس ایک اور دینار موجود ہے، فرمایا تصدق علی ولدک، اس کو اپنے بچوں پر خرچ کریں. اپنے بچوں کی جائز ضرورتوں میں خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. ان کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا ہے، جوتے کی ضرورت جوتا خرید دیا، اور اپنے تھوڑی بہت بچوں کی دلجوئی کے لیے کچھ ہلکی پھلکی کچھ ہیں ان کے وہ بہلانے کی چیزیں ہوتی ہیں، کھیل کی چیزیں ہیں، چلو جو بچوں کو بہلانے کے لیے ہوتی ہیں ہوں لگا دیں، اگر وہ بھی خرید کر دے دیں اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا الحمدللہ. پھر کہ حضور میرے پاس ایک اور دینار موجود ہے،
اور فرمایا تصدق علی زوجک، اپنی گھر والی پہ خرچ کریں، اپنی گھر والی پہ خرچ کریں، گھر والی ان کو بھی الگ جیب خرچ دے دیا جائے ایک تاکہ وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق جہاں فخر کر لیں۔ الحمدللہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مدرسہ سولتی ہے مکہ مکرمہ پہلے، یہ مدرسہ سولتی ہے مکہ مکرمہ میں، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی وہاں پر حاضری کی، پہلے بھی شاید پہلے بھی دیکھا ہوں۔ تو یہ مدرسہ سولتی ہے، یہ سہولت النساء کلکتے کی ایک عورت تھی، انہوں نے یہ جگہ خرید کرنے مدرسے کے لیے وقف کی، کتنا انہی کے نام پر یہ مدرسہ سولتی ہے، سہولت النساء ایک عورت تھی ان کے نام پر یہ ہے، اور انہیں یہ جگہ خرید کر وقف کی تھی مدرسے کے لیے۔ اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت الثامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرامی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے حضرات شیوخ یہاں پر قیام پذیر ہے الحمدللہ۔ ابھی تک یہ تقریباً 150 سال کے آس پاس تک وہ قائم رہا، اب کچھ توسیع میں آگے ہے نا۔ تو باہر عورتوں میں بھی خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ فرمانے کا مجھے مساجد بنانے کا بہت شوق، فرمائے 2 مسجدیں صرف 2 نئی خواتین ان کے خرچے سے بنی جاتا ہے، ان کے خرچے سے بنی۔ پھر کہ حضور میرے پاس ایک اور دینار موجود، فرمائے تصدق علی خادم، فرمائے اس کو اپنے خادم پر خرچ کریں، اپنے خادم خدمت کرنے والے ہوں اور ان پر خرچ کرنا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر کہ میرے پاس ایک اور دینار، فرمائے انت ابصر بھی، اب آپ کو اختیار ہے جہاں مرضی خرچ کریں۔ شریعت مطہرہ سب کے حقوق کا خیال رکھتی ہے اپنا۔ تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں اصحاب صفہ کے وہ طرح کے طلباء، غریب طلباء تھے، غریب لوگ تھے، وہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلباء کے لیے خود اعلان فرمایا۔ دیکھو ہمارا صدیق صاحب ماشاء اللہ اللہ نے وہی مضمون ڈالا کہ وہی حدیث، ہمارے حافظ نواز صاحب تھے، وہ ماشاء اللہ چندہ کہا تو کبھی کبھی ہمارا چندہ مانگنا یہ نبی کی سنت ہے اور چندہ دینا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں طلباء کے لیے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث، کہ میرے پیارے صحابہ میں سے جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے طالب کو ساتھ لے جائے، اگر 4 کا ہے تو فخامس او سادس، اگر وہ 5ویں طالب کو ساتھ لے کر چلے جائیں اور یا 5ویں کے ساتھ چھٹے کو ملا لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلباء کو اپنے گھر لے گئے کھانا کھلانے کے لیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہیں 10 طلباء یہ خدمت آپ نے اپنے ذمہ لے لی، جو گھر میں جو کچھ حسب توفیق ہوگا وہ 10 طلباء کی خدمت آپ نے خود اپنے ذمہ لے لی۔ وانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعشرۃ، 10 طلباء کو خود حضور انہیں اپنے ذمہ لے لیا۔ بہرحال آگے لمبی حدیث ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان طلباء کو لے کر گئے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، اوپر سے کھانا کھا رہے اور نیچے سے کھانا ابل رہا ہے، یہ ربا من اسفلی، اب آپ کے الفاظ ہیں ربا میں ما كنا ناخذ من لقمۃ الا ربا من اسفلها، اوپر سے کھانا کھا رہے اور نیچے سے کھانا بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے حصی برکت ہے، اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور وہ جب ہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کھانے کو، فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرَ، یہ تو کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی، چاہے بالکل نہیں
جتنا کھانا اسی طرح کھانا بھی کھانا موجود ہے، یہ اس سے بڑھ گیا ہے پہلے سے۔ اور پھر اپنے گھر والی کو کہا ہے کہ ہم کذالک بثلاث مران کے فرمایا یہ تو 3 گنا بڑھ گیا ہے، 3 گنا بڑھ گیا الحمدللہ، اتنی اس میں برکت یاد ہے۔ بھائی سب کا خراج سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کبھی اللہ پاک اس کی برکت کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھو یہاں نیچے سے کھانا کھا رہے ہیں تو ربا من اسفل، اوپر سے کھا رہے اور نیچے سے کھانا ابل رہا ہے، اور پھر کھانے میں اتنی برکت ہوئی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور وہاں حضور کے پاس یعنی ایک قبیلے کے جن سے معاہدہ تھا وہ لوگ آئے ہوئے، ان میں پھر 12 سردار تھے، ہر ایک کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ فرمایا جتنے سب حضرات نے وہ کھانا کھایا، سب نے اتنے اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی الحمدللہ۔ وہ قبیلے کے 12 سردار تھے، پھر ہر ایک کے ساتھ بھی سرداروں کے ساتھ اور بھی تو لوگ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ الحمدللہ، وہ سب وہاں پر موجود اور سب نے وہ کھانا کھایا ہے، اور وَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، سب نے وہ کھانا کھایا الحمدللہ، اتنی اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ تو بھائی سب کا خیرات سے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ مال کو اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے حسامی پڑھی ہے نا؟ حسامی انما الصدقات للفقراء وانما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ للفقراء میں لام کون سا ہے؟ یہاں پر للفقراء میں ہے نا، وہی حسامی آئی سی للفقراء میں یہاں لام کون سا ہے؟ لام کتاب میں حدیث سے پر رکھیں تو کچھ مراتب پر رکھیں اور لکھیں۔ انما صدقات الفقراء میں لام کون سا ہے؟ لام مجھے بتاؤ ذرا۔ ہاں بھائی پرانی کتابوں کو تازہ کرو ذرا۔ انما صدقات الفقراء میں لام کون سا ہے؟ دیکھو بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ لام تملیک کے لیے ہے، لام تملیک کے لیے، ملکیت کے لیے، مالک بنانے کے لیے۔ جن کے لام تملیک کے لیے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر فقراء جمع کا صیغہ ہے تو یہاں پر کم از کم 3 فقیروں کو دیں گے، آگے نا لام تملیک کے لیے ہے۔ اور الفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یعنی یہاں پر یعنی 3 افراد کو دیں گے، یہ تملیک کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لام تملیک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لام عاقبت کے لیے ہے۔ اب لام عاقبت کون سا ہوتا ہے بتلاؤ بھائی؟ اگر صرف نہ ہو بھائی، ساری چیزیں نا پھر تک کام آتی ہیں۔ لام عاقبت کون سا ہوتا ہے؟ ایک سادہ سا یاد رکھیں، ہماری کتاب ہے توضیح النحو، وہاں پر ہم نے الحمدللہ توضیح النحو ہے، اس میں اجرا بھی ہے، قدوری کا اجرا بھی ہے، اس میں آ جاؤ جلدی آ جاؤ جزاک اللہ، وہاں اس میں قدوری کا اجرا بھی ہے، اور پھر اس میں شرم تعمیر نو اول کے وہاں پر جو حروف جارہ کے معنی ہیں، یہ با الساق کے لیے ہے، الساق کا کیا معنی ہے، لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، استعانہ کے لیے ہے، وہ سب معنی وہاں پر ہم نے لکھ دیے ہیں۔ تو وہاں ہم نے لام عاقبت کی بھی تعریف لکھی ہے وہاں پر۔ لام عاقبت کون سا ہوتا ہے؟ لام عاقبت بس یاد رکھیں، لام عاقبت کا وہ ہوتا ہے جس کا مدخول کسی فعل کا انجام ہو، جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو، بالفاظ دیگر کہ جس کا مفعول فاعل کی غرض تو نہ ہو لیکن وہ اس کو حاصل ہو جائے کسی فعل کے ساتھ تعلق پکڑنے کی وجہ سے۔ کہ لام عاقبت کا وہ ہوتا ہے کہ جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو، بالفاظ دیگر کہ جس کا مدخول فاعل کی غرض تو نہ ہو لیکن وہ اس کو حاصل ہو جائے کسی فعل کے ساتھ تعلق پکڑنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تاخیر بیٹھنے میں کسی نے
بس تھوڑا سی بات مکمل کر کے پھر انشاءاللہ الحمدللہ. جس کا مفعول فاعل کی غرض تو نہ ہو لیکن وہ اس کو حاصل ہو جائے کسی فعل کے ساتھ تعلق پکڑنے کی وجہ سے. جیسے وہاں اپنے شرح میں تعمیر مثال پڑھی لزم الشر للشقاوہ کہ اس نے برائی کو شر کو لازم پکڑا للشقاوتی بدبختی کے لیے. یہ تو لفظی ترجمہ ہے اور اس کا حاصل ترجمہ یہ ہے کہ اس نے برائی کو لازم پکڑا جس کا انجام بدبختی ہوا، اس کا انجام بدبختی ہوا، محرومی ہوا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بار حفظ کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. بعض بچے وہ بھاگنے کی عادت ہوتی ہے، پڑھائی چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بالکل فجر کی اذان قریب بالکل وہ اپنا بستر اٹھا کر بکسا اٹھا کر وہ اڈے پر پہنچے ہوتے ہیں. اب ظاہر تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی پرواز پہ جا رہا ہوں، لیکن نہیں بھائی، اب اس بھاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن پاک کی دولت سے محرومی ہوتا ہے. اللہ ہمارے سب بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. لازم الشر، اس نے برائی کو بھاگنے کو لازم پکڑا جس کا انجام محرومی ہوا. تو لامعقبتہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو رہا ہے، جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو. دھیان سے سمجھنا ہے بھائی، بات ذہن میں آ گئے. تو انما الصدقات للفقراء میں ہمارے ہاں لام کس کے لیے ہے؟ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں. جیسے آج بھائی تمہارا الحساب لامعقبتہ کون سا ہوتا ہے؟ چلو میں خود ہی بتلا دیتا ہوں. سازش ہے کہ جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو. جیسے ایک شعر ہے الا یا ساکن القصر المعلی، کیسے شعر یاد ہے کسی کو؟ لہو الا یا ساکن، اس آخری مصرعی ہے لدول الموت وابن الخرابی، لدول الموت وابن الخرابی. ہاں لہو ملک ینادی کل یوم، لہو ملک ینادی کل یوم. لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فرشتہ ہے جو ہر روز ندا کرتا ہے. ہاں پہلا مصرعی ہے الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. ایک عالیشان عمارت میں، بلند عمارت میں، بلند بالا عمارت میں، محل میں آرام کرنے والے عن قریب تجھے ہے قبر کی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا. الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. آگے لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن الخراب، لدول الموت وابن الخراب. یہاں لام کس کے لیے ہے؟ عاقبت کے لیے ہے. لدول الموت، تم بچے جنو موت کے لیے. مطلب کیا ہے کہ ان کا انجام موت ہی ہوگا. تم بلڈنگیں بناؤ خرابی کے لیے. کیا مطلب کہ ان کے بنانے کا انجام کیا ہے؟ خرابی اور ویرانی ہے. اس لیے دنیا ہے یہ گھر نہیں ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے. یاد رکھنا یہاں تو اگر فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے. فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے نکل رہا ہے جنازہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. بس یہ غرض ہے. اور اللہ میاں کو خوش کرنا بہت آسان. نماز پڑھ لی اللہ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے. روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول لیں، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. الحمدللہ نے تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم. آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں.
اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، بس اپنے روزی کے بہانوں میں وسیلوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. تو غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا. یہ لدو علم، یہاں لام کون سا ہے؟ لام، یہ لام عاقبت کے لیے ہے. آج لام جس کا مفعول کسی فعل کا انجام ہو، خلاصہ یہ ہے. والفاعل دیگر کا جس کا مفعول فاعل کی غرض تو نہ ہو لیکن وہ اس کو حاصل ہو جائے کسی فعل کے ساتھ تعلق پکڑنے کی وجہ سے. اب یاد رکھنا ہے انما الصدقات للفقراء، یہاں پر لام کس کے لیے ہے؟ لام عاقبت کے لیے ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ایک الصدقۃ، دھیان سے منا، الصدقۃ تقع فی کف الرحمن فتقع فی کف الفقیر. الصدقۃ تقع فی کف الرحمن فتقع فی کف الفقیر. جو صدقہ ہے نا، صدقہ کوئی بھی زکوٰۃ، صدقہ خیرات، یہ صدقہ خیرات یہ کف رحمان میں واقع ہوتا ہے. کف رحمان میں، کف رحمان جو ان کی شان نشان ہے. یعنی صدقہ خیرات سب سے پہلے کہاں واقع ہوتا ہے؟ کف رحمان میں. لیکن رحمان کی ذات تو غنی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ ہمارے درویش ہیں، بس ان کو آپ دے دو، بس سمجھو کہ یہ ہمارے پاس پہنچ گیا. الحمدللہ کہ صدقہ خیرات سب سے پہلے کف رحمان میں واقع ہوتا ہے، اور کف رحمان میں واقع ہوتا ہے. اور کف رحمان میں پہنچنے کا انجام کیا نکلتا ہے کہ وہ فقراء تک پہنچ جاتا ہے، طلباء تک پہنچ جاتا ہے، غرباء تک پہنچ جاتا ہے، ان مسائل تک پہنچ جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے صدقہ خیرات کف رحمان میں واقع ہوتا ہے، اور رحمان کی ذات تو غنی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس یہ جو ہمارے درویش ہیں یا جو ہم نے مسائل بیان کی ہیں بس ان کو ادا کر دو، بس وہ ہے کہ ہمیں مل گئے. الحمدللہ. یہاں لام کس کے لیے؟ تملیغ کے لیے نہیں ہے بلکہ عاقبت کے لیے ہے. کیونکہ اصل تو صدقہ خیرات کہاں کف رحمان میں واقع ہوتا ہے. کف رحمان میں پیش کرنے کا انجام کیا نکلتا ہے کہ وہ کف فقیر تک پہنچ جاتا ہے. الحمدللہ. عاجباً اس لیے یاد رکھنا ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا مجید نظام صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ طلباء ہیں یہ حق العبد نہیں کھاتے، حق العبد نہیں کھاتے، حق اللہ کھاتے ہیں. یہ حق العبد، یہ بندے کا حق نہیں یار کا، بلکہ رب کا دیا ہوا کھاتے ہیں. یہ حق العبد نہیں کھاتے، حق اللہ کھاتے ہیں. جب حق اللہ کھاتے ہیں تو حق کے لیے لڑتے بھی ہیں. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی بھائی کی بات دھیان میں آ گئی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہم. باقی دیکھو مال ہے دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. میں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں پر کچھ ساؤتھ افریقہ کے حضرات تھے، تو ان کو ایک بھائی کہنے لگے، وہ خرچ کرنے والے حضرات تھے، تو وہ ایک بھائی ان کو ترغیب دے رہے، فرمانے لگے متقین کی جو صفت ہے وہ مما رزقناہم ينفقون ہے. ایک صفت پہلے پارے میں ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. مما رزقناہم، اور ان نعمتوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں خرچ کرتے ہیں، چاہے مال ہو، علم ہو، کوئی بھی نعمت، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں. تو مہمانوں کو ایک بھائی کہنے لگے جب آپ خرچ کریں تو صرف ینفقون پر نظر نہ رکھیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، کہیں اپنے عجب آ جائے. پہلے نے مما رزقنا ہی فرمایا، پہلے مما رزقنا پر کہ ہم اپنا خرچ نہیں کر رہے، رب کا دیا ہوا خرچ کر رہے ہیں. الحمدللہ. ہم اپنا ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں، سب انہیں کی عطا ہے. بس یہ ان کی مہربانی ہے کہ اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. باقی جو الحمدللہ جو خرچ کرنے والے حضرات ہیں اگر وہ بھی ہمارے محسن ہیں، ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. الحمدللہ. ہمارے ہر شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ فرمانے لگے دروازے کی بھی قدر کرنی چاہیے، دروازے کی بھی یاد رہا، جس دروازے سے وہ نعمت آ رہی ہے ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. الحمدللہ ہے نا. الحمدللہ. تو اس لیے ہمارے جتنے بھی ہمارے کبھی کبھی
جلد سمیر کر دیتا ہوں کہ جو بعض مجمع ہوتا ہے، میں ان کو عوام نہ کہیں، ان کا اصل نام محبین ہے، محبت کرنے والے اللہ کے محمد، ان کا اصل نام خیر، ان کو آپ صرف عام لوگ نہ سمجھیں، ان کا اصل نام محبین، محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نسل انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بھائی بات ذہن میں آ گئی؟ ہاں تو باہر مطلب انما صدقات الفقراء میں لام کون سا ہے؟ لام ذہن میں بھی آ گئی، لام آپ پتہ کون سا ہے؟ وہ ساری میں ایک دو مثالیں دے دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ یہاں بھی لام کس کے لیے ہے؟ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا کرنا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یہاں بھی لام عاقبت کے لیے ہے۔ اس اٹھانے انجام کیا ہوا؟ کیا اس کا انجام دشمنی اور حزن کا باعث بن جاتا۔ دشمن تو خیر یہ خود تھے ہے، لیکن بقول ان کی نظر میں نہیں تھے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو اللہ تعالیٰ کا اپنا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے وہ کتنے ہزار بچے ذبح کروائے، 90,000 مخال 70,000 90,000 اتنا ہے بچے ہو، کہتا کہ بچے کی پیدائش نہ ہو، باقاعدہ مقرر کر رکھی تھی جاؤ کہ کس اوروں کو حمل ہے، کسی کے حال بچہ پیدا ہو بس ہو کو اور جن کو رکھنا تھا ان کے گھر میں پال رہے نہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اللہ استغفر اللہ۔ یہاں بھی لام کس کے لیے ہے؟ عاقبت کے لیے ہے۔ یہاں بھی للفقراء میں ہمارے نزدیک لام عاقبت کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے لام ہے۔ مطلب یہ ہے کیونکہ یہ صدقہ جو ہے پہلے کہاں واقع ہوتا ہے؟ کف رحمان میں، تو رحمان کی ذات تو غنی ذات ہے، فرماتی کہ میں آپ مال ورن کی ضرورت نہیں، بس یہ ہمارے جو درویش ہیں، ہم نے جو مسائل بیان کیے ہیں بس ان تک پہنچا دو، بس سمجھو کہ آپ نے ہمیں دے دی ہے۔ تو لوگ تو ہے رب کے نام پر ہی دیتے ہیں، نہیں اصل ہے لیکن رب کے نام کی برکت سے ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر یہ حق العبد ہے۔ بھائی کی بات ذہن میں آ گیا تو بعض کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صدقے کا مال کھاتے ہیں، صدقہ مال تو یہ میل کچیل ہوتا ہے، میل کچیل۔ اللہ بھائی ادا کرنے سے پہلے میل کچیل ہے، ادا کا صدقے کا مال جو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ صدقے کا مال تو میل کچیل ہوتا ہے، یہ ادا کرنے سے پہلے تو میل کچیل ہے، جب کف رحمان پہنچ گیا تو پھر اس میں میل کہاں رہ جاتا، تو پھر وہ مال پاکیزہ ہو گیا الحمدللہ۔ اب نہیں آتا، یہ تانا نہیں دے سکتے یار الحمدللہ۔ وہ صدقہ خیرات کرنے سے پہلے آپ اس کو میل اگر ادا نہیں کرے وہ میل کچیل ہی ہے، لیکن جب وہ آپ نے ادا کر دیا ہے اب تو وہ کف رحمان پہنچ گیا الحمدللہ۔ جب کف رحمان رب کے دست خداوندی میں مراد دست قدرت ہے، یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ دست قدرت میں پہنچ گیا اب بس اب میل کچیل نہیں کرنا، تو بالکل وہ پاکیزہ مال الحمدللہ۔ طلباء یہ پاکیزہ مال کھاتے ہیں، میل کچیل نہیں کھاتے،
یہ عام طور بعد وہ کہتے ہیں کہ صدقے کا مال ہے یہ میل کچیل ہے. میں کہا بھائی میل کچیل یہ ادا کرنے سے پہلے میل کچیل ہوگا، لیکن جب ادا کر دیں گے پھر تو مال پاکیزہ ہو گیا الحمدللہ، سارا مال ہی پاک ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. ہاں جب وہ کف رحمان میں واقع ہو گیا، کف رحمان میں وہ سے گزر کر پھر وہ طلباء تک پہنچتا ہے تو مال پاک ہو کر پہنچتا ہے الحمدللہ. ہاں اور وہ خود بھی پاک ہے اور باقی جو مال ہے جب آپ نے وہ اللہ تعالیٰ حق ادا کر دیا تو سارا مال ہی پاک ہو گیا الحمدللہ. چلو کچھ تھوڑے بہت خیر ٹوٹا پھوٹا انشاءاللہ ہے، باقی الحمدللہ. دیکھو طلباء کے لیے ترغیب دینا، مدارس کے لیے ترغیب دینا، چندے کی ترغیب دینا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت الحمدللہ. ہاں باقی الحمدللہ ترغیب دے دی، باقی حسب توفیق جتنا کسی ہو سکے الحمدللہ حصہ ڈال. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو، اللہ برکتوں سے نوازے اور خوشیوں سے بھر دیں. اب میرے حضرت الحمدللہ.